السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز لاہور کے پلیٹ فارم سے موڈ ڈس آرڈرز کے بارے میں پروگرام کے ساتھ ندیم نور اور میرے ساتھ حسب سابق موجود ہیں مسامنہ نواز، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور موڈ اور مزاج کے مسائل اور بیماری پر کاؤنسلنگ اور علاج کا تجربہ رکھتی ہیں۔ مسامنہ، ویلکم ٹو دی شو۔ ہم پچھلے پروگراموں سے لگاتار ایک سیکوینس کے ساتھ موڈ اور مزاج کے مسائل کے بارے میں بات کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج ہم ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک پر آپ ہمیں کچھ اپنی رائے اور اپنی گائیڈنس کے بارے میں بتائیے۔ یہ سیزنل افیکٹونیس کیا ہوتی ہے؟ موڈ کے معاملے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سال میں خاص طور پہ سردیوں کا آنا اور گرمیوں کے آنے کے مہینوں میں شروع میں موڈ اور مزاج ذرا زیادہ کچھ لوگوں میں انہیں اپنے اندر موڈ کے مسائل نظر آنے لگتے ہیں، تو کیا موسم کی تبدیلی سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل۔ اس سے پہلے میں تھوڑا میکنزم بتا دوں کہ ہمارے برین میں جو میکنزم ہے جس کی وجہ سے موسم بھی افیکٹ کرتا ہے ہمارے موڈ کو، اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گی کہ ہمارے برین میں ایک سسٹم ہے، ایک بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ سیٹ ہوئی ہے، جس کو سرکیڈین ردم بھی کہتے ہیں۔ یہ سرکیڈین کا مطلب ہے کہ اراؤنڈ دا ڈے 24 آورس کی ایک کلاک ہے جو کہ ہمارے برین میں جو ہے وہ قدرتی طور پر فٹ ہے، اور یہ ریسیٹ ہوتی رہتی ہے باہر کے ماحول سے، خاص طور پر لائٹ اور ٹیمپریچر کے حوالے سے یہ اس کو مطابق ریسیٹ ہوتی رہتی ہے۔ جب ہم بات کریں کہ کیوں موڈ افیکٹ ہو جاتا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، تو اس کے پیچھے ریزنز کچھ یہ ہیں کہ جب سردیوں کے دن آتے ہیں تو جو ڈے لائٹ ہے، خاص طور پر اگر سن لائٹ کی ہم بات کریں تو اس کے چانسز تھوڑے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو نائٹ ٹائم ہے وہ اس کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ہمارے جو برین میں ایک گلینڈ ہے جسے پینیل گلینڈ کہتے ہیں، جو ہماری یہ سلیپ کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور یہ لائٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہیں باہر کہ کوئی لائٹ ہے، اور وہ پروسیس کرتی ہیں اور وہ ایک میسج دیتی ہیں اس پینیل گلینڈ کو کہ اب جو ہے وہ روشنی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جاگنا ہے۔ اور یعنی ہمارے دماغ میں روشنی اور جو دن اور رات کی سائیکلز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کا ایک بندوبست موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور ایک ہارمون ہے جو ریلیز ہوتا ہے جسے میلاٹونن کہتے ہیں، وہ جب نائٹ ٹائم ہوتی ہے تو وہ اس وقت ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، برین کو یہ میسج آتا ہے کہ اب رات ہو گئی ہے، اور لہٰذا وہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نیند آتی ہے، اور میلاٹونن بیسکلی سلیپ انڈیوس کرتا ہے۔ تو یوزلی جب ایسے دن آتے ہیں جہاں پہ دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، تو ڈے لائٹ کم سے کم جو ہے وہ آئیز ڈیٹیکٹ کرتی ہیں اور میسج کم سے کم ملتا ہے، جس کی وجہ سے میلاٹونن ان دنوں میں زیادہ ریلیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں جو ہے ایک سلیپینس جو ہے وہ آتی ہے، ایک لیتھارجی، تھکاوٹ، اور میلاٹونن جب لو ہوتا ہے تو اوور سلیپنگ کی وجہ سے موڈ پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور ہمارے برین میں کیمیکل ہے جس کی ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں، جسے سیروٹونن کہتے ہیں۔ یہ ہمارے موڈ سے جڑا ہوا ہے، اس کو ہیپینس کیمیکل بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت زیادہ کم ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سن لائٹ کا بہت زیادہ ایکسپوجر سردیوں کے دنوں میں نہیں ہوتا ہے، اور سن لائٹ کے ایکسپوجر جب نہیں ہوتا ہے تو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسیز کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور سیروٹونن کا تعلق بہت زیادہ وائٹامن ڈی سے ہے۔ تو بیسکلی یہ چیز جو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو موڈ کا ہم کہتے ہیں کہ افیکٹ موسم سے ہے، تو اس کے پیچھے یہ پورا ایک برین میکنزم ہے کہ جس میں سردیوں کے دنوں میں میلاٹونن زیادہ ریلیز ہوتا ہے کیونکہ ڈے لائٹ کم ملتی ہے، خاص طور پر سن لائٹ کم سے کم ملتی ہے، اور برین کو جو ہے یہ میسج نہیں جاتا الرٹنس کا، وہ زیادہ تر جو ہے وہ براؤزی رہتا ہے اور سلو رہتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ سیروٹونن کی بھی جو تعداد ہے وہ بہت کم ریلیز ہوتی ہے، اس کا ری اپٹیک ہوتا رہتا ہے، یعنی وہ ایک پروسیس ہوتا ہے نیورونز کا کہ جس میں ریلیز ہوتے ہیں کیمیکلز، لیکن سیروٹونن سردیوں کے دنوں میں کچھ افراد کے جو ہے وہ اس کی ریلیز اس طرح سے خاطر خواہ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے
کچھ سمٹمز جو ہیں وہ محسوس کیے جاتے ہیں مختلف لوگوں میں، اور یہ زیادہ تر ان لوگوں میں زیادہ یہ مسائل پائے جاتے ہیں جن کو آلریڈی کوئی موڈ پرابلم ہے یا جینیٹکلی وہ پرون ہیں. یہ بیسکلی جو سیزنل افیکٹو ڈپریشن ہے یا یہ جو سیزنل پیٹرن آف موڈ ہے، یہ کوئی 1985 کے دور سے جو ہے یہ انٹروڈیوس یہ کانسیپٹ ہوا تھا کہ موڈ بھی ہمیں افیکٹ کرتا ہے. یہ دیکھا گیا موسم ہمارے موڈ پر اثر انداز جی بالکل، موسم ہمارے موڈ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور اب باقاعدہ اس کو ایک الگ سے ڈائگنوزز نہیں بنایا گیا، بلکہ اب اس کو اٹیچ کیا گیا ہے ڈپریشن کے ساتھ، اس کو بائی پولر ڈس آرڈر کے ساتھ. جتنے بھی موڈ ڈس آرڈرز ہیں یہ اس کی ایک سب ٹائپ کے طور پر جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ڈپریسڈ رہتے ہیں تو ان کا ایک سیزنل پیٹرن ہے کہ سال کے کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ لو فیل کرتے ہیں، جس میں وہ ڈپریسڈ زیادہ فیل کرتے ہیں. اور بائی پولر ڈس آرڈر میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ سردیوں کے دنوں میں ایسے افراد پر ڈپریشن کی ایپیسوڈز زیادہ سے زیادہ آتی ہیں. اب اگر ہم سمٹمز کی بات کریں کہ وہ کون سے سمٹمز ہیں جو کہ ہوں تو ہم اسے یہ سیزنل پیٹرن کہہ سکتے ہیں موڈ کا. اس میں یہ ہے کہ یوزلی جو اس طرح کے سمٹمز ہیں وہ آٹم جب آتا ہے، جب سردیاں شروع ہونے والی ہوتی ہیں، اس کے کچھ مہینے پہلے ہی یہ موسم کی تبدیلی کے بعد موڈ میں چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں سپٹمبر اکتوبر کے ٹائم پہ، کہ بہت زیادہ ایک تو یہ کہ سلیپینس محسوس ہوتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، موڈ کمپیریٹیولی تھوڑا سا لو رہنا شروع ہو جاتا ہے، انرجی لیولز ڈاؤن ہوتے ہیں. بہت زیادہ سونے کے باوجود بھی پیشنٹس جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ سیروٹونن کی کیونکہ جب کمی ہوتی ہے تو ہماری کریونگز بڑھ جاتی ہیں کاربوہائیڈریٹس کی بھی، تو ایسے افراد جو ہے ان کی کاربوہائیڈریٹس کی کریونگ جب بڑھتی ہیں تو وہ کھانے کی طرف رجحان بھی بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ویٹ گین بھی سردیوں کے دنوں میں کھانے کی طرف بھی اور میٹھا کھانے کی طرف بھی کبھی کچھ لوگوں کی تعداد میں یہ رجحان نظر آتا ہے کہ ایسی کیفیات میں کاربوہائیڈریٹس کریونگ اور میٹھے کی طرف رجحان ان کا بالکل ایسے شوگر کریونگز بڑھ جاتی ہیں. اور کیونکہ آبویسلی جب آپ لو فیل کرتے ہیں تو نیچرلی ایک کچھ ایمٹینس فیل ہوتی ہے، تو شوگر کی کریونگز بڑھتی ہے، کیونکہ شوگر کہیں نہ کہیں آپ کو وہ ایک بات ضرور دیتی ہے، ایک ٹیمپرری ایک ہمارے موڈ کو ذرا لفٹ کر دیتی ہے، بہتر کر. تو اس کی طرف رجحان جب بڑھتا ہے تو نیچرلی ویٹ گین بھی دیکھا گیا کہ ایسے افراد کا سردیوں کے دنوں میں زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ ڈپریسڈ رہنا، ایسی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دینا جو کہ وہ پہلے کرتے تھے، سوشل ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دینا، آئسولیشن کی طرف جانا، پلیجر نہ فیل کرنا اس طرح سے جیسے وہ پہلے محسوس کرتے تھے. تو یہ کچھ سمٹمز ہیں جو کہ بیسکلی اس کا موسم کی تبدیلی سے تعلق ہوتا ہے. اور یہ جو پیک پہ یہ سمٹمز جاتے ہیں وہ یوزلی دسمبر، فیبرری، جنوری، یہ جو 3 مہینے ہیں یہ اس پہ پیک پہ جاتے ہیں. اور جو پیشنٹس بہتر فیل کرتے ہیں وہ اپریل مئی کے ٹائم پہ جا کے کہیں بہتر فیل کرتے ہیں. تو سال کا کوئی 40% جو عرصہ ہے وہ اس میں ایسے افراد جو ہے وہ ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں اور موڈ میں بہت زیادہ ڈاؤنر محسوس کرتے ہیں. ایک اور چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ یہ پرابلم زیادہ تر ان علاقوں کے افراد کو ان پرابلمس کا سامنا ہوتا ہے جہاں پر سال کے زیادہ عرصہ زیادہ ٹھنڈ رہتی ہے، جہاں پہ سن لائٹ، ڈے لائٹ کا جو ٹائم ہے وہ کم ہے، جہاں پر راتیں ذرا زیادہ لمبی ہیں. تو ان علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ ایشوز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. بیسکلی یہ کچھ سیزنل افیکٹ ہے. ایک اور چیز جو یہ دیکھا گیا اس میں کہ اوور آل کوئی ایج رینج اس کی نہیں ہے کہ اس ایج کے افراد جو ہے وہ زیادہ اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی ایج میں اس طرح کے ایشوز آپ فیس کر سکتے ہیں. لیکن جو ایوریج ایج آف آنسیٹ ہے وہ کوئی 23 ایئرز ہے، اور 18 to 23 ایئرز کی ایج میں اس طرح کے مسائل جو ہے وہ اس کا سامنا زیادہ ہوتا ہے. اور انیشیلی جن کو ہونا ہوتا ہے تو وہ اسی ایج میں جو ہے وہ فرسٹ ان کو کچھ سمٹمس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، یعنی آفٹر 30 اس طرح کے ایشوز زیادہ تر نہیں دیکھے گئے کہ لوگوں کو ہوتے ہیں. یعنی جن کو ہونے ہوتا ہے، جن کا آنسیٹ اس طرح کا سیزنل ڈپریشن کا، تو وہ بیفور 30 ہی زیادہ تر جو ہے وہ
اس طرح کے ایکسپیرینسز وہ کرتے ہیں. پھر ایک اور چیز جو ہے وہ اس میں دیکھی گئی ہے کہ یہ زیادہ کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں تو یہ فیمیلز میں یہ رجحان زیادہ ہے, یعنی کوئی 4 گنا خواتین اس پرابلم کا شکار ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. تو بیسکلی یہ اس کے جو ہم اگر کہیں کہ موسم کا ایفیکٹ ہوتا ہے موڈ پر, تو یہ کچھ بنیادی سی باتیں جو کہ اس کے بارے میں سیزنل ڈپریشن کے حوالے سے. ہم سیزنل ڈپریشن پر بات کر رہے تھے تو کچھ بات آج ڈپریشن پر بھی ہو جائے. یہ ڈپریشن کیا کیفیت ہوتی ہے, کیا سمٹمز جو ہیں نظر آتے ہیں؟ پھر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا ڈپریشن میں جب بہت دیر تک یہ معاملہ چلتا رہے, کیا اسی وقت ہی کوئی نہ کوئی انٹروین کرنا چاہیے یا اس معاملے کو اٹینڈ کرنا چاہیے, یا پہلے بھی اٹینڈ کرنے سے خاطر خواہ کامیابی ملتی ہے؟ سمٹمز آپ نے بات کی ڈپریشن کی, تو جو میں نے ابھی جیسے سیزنل ڈپریشن کی بات کی, تو اس کے جو سمٹمز میں نے ڈسکس کیے ہیں, تو اس کی بہت زیادہ جب سیویئر فارم ہوتی ہے تو بیسکلی اس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں. جیسے کہ جو ڈپریشن کو عام طور پر کیجولی بھی استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو کہ میں ڈپریسڈ ہوں, میں ڈپریشن محسوس کر رہا ہوں, لیکن اگر ہم کلینکل ڈپریشن کی بات کریں تو یہ ایک تو اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی وجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ اگر کسی وجہ سے آپ ڈپریسڈ فیل کر رہے ہیں تو شاید وہ کلینکل ڈپریشن نہیں ہے. تو کلینکل ڈپریشن کے لیے کوئی وجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آلدو کہ جن کو ڈپریشن باقاعدہ ڈائگنوز ہے اور ہوتا رہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے ٹریگر ضرور ہو سکتا ہے, لیکن جو کسی خاص وجہ سے کوئی لو فیل کرتا ہے اور اس کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد بہتر ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ہم کوئی میجر یا کلینکل ڈپریشن نہیں کہیں گے. پھر یہ ایک کیمیکل پرابلم ہے, یہ ایک فزیولوجیکل پرابلم ہے. اس کو اگر ہم کہیں کہ یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی, تھوڑا سا بیک اپ کرنے سے یہ ٹھیک نہیں ہوگی, یہ کچھ ہمارے برین میں جیسے کیمیکل میں نے ڈسکس کیا سیروٹونن, اس کی کمی کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی جو ہے اس کو گزارنے میں مزہ نہیں آ رہا, اپنے آپ کو مارنے کے بارے میں خیالات آتے ہیں, زندگی ختم کرنے کے خیالات آتے ہیں, خوشی محسوس نہیں ہوتی, آئسولیٹ کر دیتے ہیں, لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں, ملنے کا دل نہیں چاہتا ہے, اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں, بالکل بھی کیئر اپنی نہیں کرتے ڈفرینٹ اسپیکٹس میں. اس کے علاوہ باڈی ایکس بھی ہوتے ہیں, فزیکلی بھی وہ لیتھارجک فیل کرتے ہیں, تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں, کبھی سر درد محسوس کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی باڈی ایکس وہ محسوس ضرور کرتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ سلیپ بھی ڈسٹرب بہت زیادہ. باڈی ایکس کا تعلق بھی ڈپریسو اسٹیٹس کے ساتھ ہو سکتا ہے, چھوٹی موٹی دردیں ہوتے رہنا جیسے گھٹنوں کی درد یا کمر کی درد یا کندھوں میں درد یا گردن میں, تو یہ تو ایک جسمانی سا معاملہ ہے, کیا اس کا بھی ہماری ڈپریشن سے کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل, یہ جتنے بھی جسمانی معاملات ہوتے ہیں اس میں سے زیادہ تر انڈر لائنگ ایشوز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں نفسیاتی ہی ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم انزائٹی ڈس آرڈر کی بات کریں تو بہت سے ایسے افراد جن کو انزائٹی کے ایشوز ہوتے ہیں تو جسمانی طور پر ان کے یا تو کوئی اسٹمک ایشوز ہوتے ہیں یا کوئی مائیگرین کے پرابلم ہوتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ان کے ایشوز جو ہے وہ ضرور رہتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو باڈی ایکس ہونا یا ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی آپ چیلنج میں رہ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی بیماری یا امیون سسٹم بہت زیادہ ویک ہو گیا, تو اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی آپ کی مینٹل ریزیلینس ہوتی ہے. آپ نے ابھی ڈپریشن کی بات ہو رہی تھی تو ساتھ ہی انگزائٹی کا بھی ذکر کیا. بہت سارے لوگ بالخصوص خواتین میں ڈپریشن اور انگزائٹی دونوں کو اکر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے, اور ایسی دوائیاں بھی پچھلے 20 سالوں میں ڈیولپ ہوئیں جو ڈپریشن پر بھی کام کرتی ہیں لیکن انڈر لائنگ انگزائٹی پر بھی کام کرتی ہیں. تو کچھ بات انگزائٹی کے بارے میں بھی ہو جائے. یہ انگزائٹی کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا کیفیات ہوتی ہیں, اس میں کیا سمٹمز ہیں جو نظر آتے ہیں جس سے کوئی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ مجھے انگزائٹی کا سامنا؟ جی, انزائٹی میں ایک تو سب سے پہلے کہ آپ کو ایک انجانا سا خوف رہتا ہے, یعنی آپ کو ہمیشہ یہی ڈر لگتا ہے کہ کچھ برا ہوگا, کچھ اچھے خیال نہیں آتے. اور اس کی کوئی وجہ ہونی ضروری نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, لیکن زیادہ تر آپ اسی خوف میں رہتے ہیں, کچھ ان نون خوف میں آپ رہتے ہیں کہ بس کچھ برا ہوگا, کچھ اچھا نہیں ہوگا.
کچھ لوگوں کو اسپیسیفک قسم کے خوف ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو جنرلائزڈ انزائٹی ہوتی ہے، یعنی ان جنرل وہ اینشیس رہتے ہیں کہ کام پہ جا رہے ہیں تو اس میں بھی اینشیس رہنا، ریلیشن شپس میں بھی اینشیس رہتے ہیں، اپنی صحت کے معاملات میں بھی ہر وقت خوف میں مبتلا رہتے ہیں، مذہبی معاملات میں بھی خوف میں رہتے ہیں، ٹریفک میں ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں تو اس میں بھی ہر وقت خوف میں مبتلا. تو کچھ لوگوں کو جنرل لیول پر بھی انزائٹی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ اس کی ایک علامت ہے. دوسرا ہے کہ بے چینی بہت زیادہ ہونا، ریسٹ لیس محسوس کرنا، اور اس کے پیچھے بھی کچھ فزیولوجیکل ریزنز ہوتی ہیں. برین کے کیمیکلز امبیلنس ہونے کی وجہ سے یہ بے چینی کی کیفیت آتی ہے اور برین پرسکون نہیں محسوس کرتا، جس کی وجہ سے پیشنٹس دیکھے گئے ہیں کہ وہ ریسٹ لیس بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. اس کے کچھ انزائٹی کے کچھ سمٹمز جو ہیں وہ فزیکل لیول پہ ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے، آپ کی سانس تیز تیز چلتی ہے. کچھ فزیکل لیول پہ ہمیں نظر آ سکتے ہیں سمٹمز، اور کچھ جو ہے وہ سوچوں کے لیول پہ ہمیں نظر آتے ہیں سمٹمز کہ ان کی سوچیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ اچھا نہیں ہوگا، کچھ برا ہی ہوگا. ان کو کوئی ہلکی سی کچھ اگر کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا ہے جو کہ اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی اتنا مثبت نہیں ہے، تو اس ایونٹ کو وہ ایک ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ بہت ہی کوئی خرابی ہو گئی ہے یا بہت ہی کوئی حالات خراب ہو گئے ہیں. تو سوچوں کے لیول پر بھی ان کی انزائٹی شو ہو رہی ہوتی ہے. پھر رویوں میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اینشیس ہیں، جیسے کہ وہ ایسی جگہوں کو اوائڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں جو کہ ان کو خوف دلاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر لفٹ میں جانے سے ڈر لگتا ہے تو وہ لفٹ کو اوائڈ کریں گے. جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے تو وہ جہاز کو اوائڈ کریں گے. یہ لفٹ میں جاتے ہوئے جو کچھ لوگوں کو جھجک یا ایک انہیبیشن کا سامنا ہوتا ہے، تو یہ بھی انگزائٹی کی ایک مینیفیسٹیشن؟ جی بالکل بالکل. لیکن اگین وہی بات ہے کہ انزائٹی ڈس آرڈر تب ہوتا ہے. انزائٹی کہیں نہ کہیں مختلف حالات میں سب لوگ ایکسپیرینس ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ ڈس آرڈر تب بنتا ہے جب ان کی لائف اس وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہو، جیسے ان کے کام کاج میں حرج ہو رہا ہو، ان کی اپنی ڈیلی روٹین میں ان کی انزائٹی کی وجہ سے حرج ہو رہا ہو، تو پھر وہ ایک ڈس آرڈر بن جاتا ہے. جیسے اگر ہم ڈپریشن کی بات کریں یا جیسے ہم اگر سیزنل ڈپریشن کی بات کریں، تو کہیں نہ کہیں جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو سبھی کچھ چینجز محسوس ضرور کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا برین تھوڑا ایڈجسٹ ہو رہا ہوتا ہے، سلیپ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈس آرڈر تب بنتا ہے، یعنی جیسے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر تب بنتا ہے جب آپ کی اس کی وجہ سے لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی سوشل لائف افیکٹ ہو رہی ہے، آپ ریگولر جو اپنے کام کاج کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ پرابلمز آ رہی ہیں، اور آپ کا موڈ اتنا ڈپریسڈ رہ رہا ہے کہ آپ سوسائڈل ہو رہے ہیں، تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ڈس آرڈر بن گیا. تو اگر معاملات ان آرڈر میں ہیں، یعنی آرڈر میں ہیں، ترتیب میں ہیں، باقی زندگی بھی چل رہی ہے، تو پھر اس کو ہم ڈس آرڈر نہیں کہیں گے. اور ڈس آرڈر تب بنتا ہے جب ڈس فنکشنالٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہو رہی ہے لائف کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں اس ایک خاص مسئلے کی وجہ سے. یہ معاملہ بھی کچھ دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا. ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا جب انگزائٹی اور ڈپریشن کے معاملات پوری طرح بگڑ کے ڈس آرڈر کی شکل بھی اختیار کر لیں، پریویل کریں، لائف ایز اے ہول کو ڈس فنکشنل بنائیں، زندگی میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں، تو اس وقت تو اٹینڈ کرنا ہی ہوتا ہے کیونکہ تکلیف اور زحمت بڑھ چکی ہوتی ہے. کیا ان معاملات کو پہلے بھی کم انٹینسٹی کے ساتھ بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے، یا کوپ کیا جا سکتا ہے، یا لرن کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہم انسان اس چیز کا انتظار کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ آج ہماری تکلیف اور زحمت اتنی زیادہ نہیں ہے، تو جب ہوگی تو دیکھیں گے. تو کیا اس میں انتظار کرنے کی پالیسی فائدہ مند ہوگی، یا آن گوئنگ بیسس پر ساتھ ساتھ مینیج کرنا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ بہت عام ہے یہ بات کہ ہم تب تک جو ہے وہ معاملات کو صحیح نہیں کرتے جب تک کہ بالکل ہی بہت ہی خراب ہو جائیں. یہ تو ہم گھریلو معاملات میں بھی یہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہلکی سی خراب ہوئی ہے تو ہم اس پہ ٹیپ لگانا شروع کر دیتے ہیں، پہلے ٹیپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جب بالکل ہی خراب ہو جاتی ہے تو پھر کہیں جا کر پھر ہم اس کو بدلتے ہیں اور نیا لیتے ہیں. تو یہ اپروچ جب ہم زندگی میں رکھیں گے کہ ہم ری ایکٹیو ہیں، ہم نے ری ایکٹ کرنا ہے ہمیشہ، کہ جب کوئی سامنے سے کچھ حالات ہوں گے تو پھر ہم کچھ اپنی طرف سے کچھ انپٹ دیں گے. تو مینٹل ہیلتھ میں بھی اور فزیکل ہیلتھ میں، دونوں میں جب ہم اس طرح کی لاپرواہی کرتے ہیں اور تاخیر کرتے ہیں
تو ہی جو ہے وہ ڈس آرڈر اکر ہوتا ہے, تبھی ڈس آرڈر میں چیزیں جاتی ہیں کہ جب ہم ویٹ کرتے ہیں. اگر میں آپ کو ڈپریشن کی بات کروں تو کتنے ہی عرصے چیزیں جو ہیں وہ سپریس کی جاتی ہیں, ایڈریس نہیں کیا جاتا یہ ایشو, اور لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ شاید جنرلی اس شخص کا موڈ ایسا ہی ہے اور یہ اس کی نیچر ہی ایسی ہے. اگر میں یہ جو سیزنل پیٹرن کی بات کروں تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرلی سردیوں میں ایسے ہوتے ہیں ہم اور گرمیوں میں ایسے ہوتے ہیں, اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. ہمارے کلچر میں جیسے گرمیوں میں لڑائی جھگڑا کرنا اس کو ایک نارمل سمجھا جاتا ہے اور ایکسیپٹیبل سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی گرمی کی شدت میں لڑائیوں کا ایک جسٹیفائڈ اس کو سمجھا جاتا ہے. اور سردیوں میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیتا ہے, اس کا وزن بڑھ جاتا ہے ہر سال سردیوں میں, اور کھانے پینے کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے, وہ لونلی اپنے آپ کو کر لیتا ہے بہت زیادہ, یا اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتا ہے باہر کے انوائرمنٹ سے, وہ اپنے آپ کو بند کمرے میں ہمیشہ رکھتا ہے. تو اس کو بہت زیادہ ایکسیپٹنس نہیں دینی چاہیے کہ شاید یہ کوئی نیچرل پیٹرن ہے. اگر میں آپ کو خاص طور پر یہ سیزنل ڈپریشن کی بات کروں تو یہ اگر کوئی 2 سال سے کنزیکٹیولی اگر کوئی یہ ایکسپیرینس کر رہا ہے تو اس کو اس چیز کے بارے میں سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر 2 سال تک کوئی شخص 2 سردیاں ایسی گزارتا ہے کہ وہ اس کا موڈ لو ہے, اس کی انرجی ڈاؤن ہے, وہ ڈپریسڈ محسوس کر رہا ہے, اس کی ایپیٹائٹ بڑھ گئی ہے, اس کی جو ہے ویٹ گین ہو رہا ہے, اس کا جو ہے وہ فیٹیگ بہت زیادہ تھکا محسوس کرتا ہے, اس کو نیند بہت زیادہ آتی ہے, اسے صبح اٹھا نہیں جاتا ہے, رات کو بھی جلدی سو رہا ہے لیکن صبح پھر بھی نہیں اٹھا جا رہا, اور اٹھ بھی جاتا ہے 12 گھنٹے کی نیند میں فلفلمنٹ اسے جی, لیکن وہ اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس کی نیند پوری ہوئی ہے, اور وہ تھکا اگر 2 سال سے محسوس کر رہے ہیں تو پھر اس کو اس چیز کے بارے میں سیریسلی سوچنا چاہیے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم بہت زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں چیزوں کو آئیڈینٹیفائی ڈیٹیکٹ کرنے میں, اور ہمیں لگتا ہے کہ مسئلے کو سالو تبھی کرنا ہوتا ہے جب حل کرنے کی ضرورت ہوگی, جب سر پہ پڑے گی کوئی مصیبت تو پھر ہم اس کو آگے بڑھ کر حل کریں گے. تو یہ بیسکلی ہمارے کچھ ایمانیات ہوتے ہیں جن کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور ایمانیات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر وہ پکے بن جائیں تو پھر ہمیں روز اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ پھر ہم اس کے آٹومیٹکلی اس کے مطابق چلتے ہیں. تو اگر ہمیں اسے چینج کرنا ہے تو وہ ضرور ایفرٹ کی ضرورت پڑے گی, لیکن ایک دفعہ اگر وہ اس کو ہم چینج کر لیں گے اپنی سوچوں کو تو وہ بھی ایک دن آئے گا کہ ہمارے لیے وہ بڑے ہی آٹومیٹکلی ہم اس پر ریئیکٹ کریں گے. ہم بچپن سے ہی جو چیزیں بہت زیادہ ہم نے سیکھی ہیں سمجھی ہیں وہ ہمارے ایک ایمان جیسا ایک حصہ جو ہے وہ بن چکی ہیں وہ چیزیں, اور ہمیں روزانہ خود کو وہ چیزیں یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہمیں اس کے مطابق چلتے ہیں. تو جب ہم ایسی اپروچ زندگی میں لائیں گے اور یہ سکھا دیں گے اپنے آپ کو کہ بر وقت مسئلوں کو آگے بڑھ کر حل کرنا ہے, اگر صحت کے بارے میں کنسرن ہے, کوئی ایسی علامتیں آ رہی ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا, اور اگر نہیں بھی آ رہی ہیں تو ان جنرل بھی اپنے آپ کو تھوڑا اوور ویو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اس موضوع پر بات کو جاری رکھیں گے, لیکن اب یہ ایک وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ویل بی بیک آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ویورز. شارٹ بریک کے بعد ہم دوبارہ انگزائٹی کے بارے میں بات کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے انگزائٹی کو کچھ سمجھنے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. سامنے یہ فرمائیے کہ یہ انگزائٹی کے سمٹمز جیسے گھبراہٹ, لفٹ میں جاتے ہوئے گھبرانا, یا ہوائی سفر فلائٹ لیتے ہوئے گھبرانا, یہ تو روزمرہ کی زندگی میں کافی لوگوں میں اس طرح کا ایک انجانا سا خوف اور ایک بے نام سی خلش, بے چینی, بے قراری یہ نظر آتے ہیں. ان کو مینیج کیسے کیا جائے, ان کا کیا کیا جائے؟ اس کے لیے اگین ہولسٹک اپروچ ہی اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے کہ اگر ضرورت میڈیکیشن کی ہے تو وہ میڈیکیشن لینی پڑے گی, اس کے لیے اگین ایکسپرٹ کی اوپینین کے مطابق. اگر کچھ بیہیورل لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جیسے کہ عام طور پر یہ اپروچ ہوتی ہے کہ چیزوں کو اوائڈ کرنا, جو چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے اس کو اوائڈ کیا جائے.
اور یہی سہارا ڈھونڈ کے تو لوگ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس سے خوف آتا ہے, میں اس چیز سے ڈسٹرب ہوتا ہوں تو میں جاؤں ہی نہ اس سچویشن میں جہاں پہ مجھے انزائٹی ہوتی ہے. اگر مال میں جا کے زیادہ رش میں جا کے تو انزائٹی ہوتی ہے تو جائیں ہی نہ, یہ ایک اپروچ ہوتی ہے جنرلی. تو رویوں کی تبدیلی میں ایک تو یہ کہ آپ کو گریجولی اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہوتا ہے ایسی سچویشن میں جہاں پہ آپ کو انزائٹی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو مشکل بات کرتے ہوئے انزائٹی ہوتی ہے لوگوں سے, کسی خاص شخص سے بات کرتے ہوئے ان کو انزائٹی ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پر میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے ریئیکشن سے ہم ڈرتے ہیں. تو یوزلی جو کی ہوتا ہے وہ یہ کہ گریجول ایکسپوجر آپ کو اپنے آپ کو دینا ہوتا ہے کہ آپ پہلے پریکٹس کریں ایسی جگہوں پہ اپنی انزائٹی کو کم کرنے کی جو کہ شاید اتنی زیادہ آپ کو انزائٹی نہیں دیتی ہیں. پھر گریجولی آپ اس سچویشنز میں اپنے آپ کو لے کے جائیں گے جو کہ آپ کو جہاں پہ زیادہ انزائٹی ہوتی ہے. تو آپ کو یہ تھوڑا سا گریجولی اپنے آپ کو ایکسپوز فیس کرنے کا ایک سسٹمیٹک اپروچ. بالکل. لیکن مثال نا اس میں حرج کیا ہے؟ اگر مجھے لفٹ سے استعمال کرنے سے بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے تو میں سیڑھیاں استعمال کر لوں گا, اور اس کے لیے میرے پاس ایک ریزن یہ بھی موجود ہے کہ میری کچھ فزیکل ایکٹیویٹی اس بہانے ایکسٹرا ہو جائے گی. تو اس میں حرج کیا ہے؟ جیسے ہوائی سفر ضروری کیوں ہے؟ میں لاہور سے اسلام آباد بائی روڈ بھی تو جا سکتا ہوں. دیکھیں حرج اس لیے ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو تھاٹ ہے کہ میں اوائڈ کر لوں گا, اور یہ چیز ہمیں کبھی سکھائے گی نہیں. یعنی ہمارے دماغ میں بڑے پکے راستے بن جاتے ہیں, ہم جو کام بار بار کرتے ہیں اس کے بڑے پکے راستے بن جاتے ہیں, اور انزائٹی کے بھی کچھ اسی طرح سے کچھ پکے راستے بنے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی سچویشن آئے گی تو آپ کو اس کو اوائڈ کرنا ہے. آپ نے سیکھا ہی نہیں, آپ کے برین نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ ایسی سچویشن کو فیس کیسے کرنا ہے. تو اگر اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے ہمیں ایسی سچویشن کو فیس کرنے کے لیے تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ایکسپوجر دینا ہو. اور لوگ بڑی محنت کر کے بڑی دقت کر کے اوائڈ کرتے ہیں. جیسے آپ نے مثال دی کہ سیڑھیاں لفٹ نہیں ہے تو سیڑھیاں چڑھ کے اور وہ ساری چیزیں, تو فٹنس کے حوالے سے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن مینٹل لیول پہ وہ کیا میسج یہ دے رہا ہے؟ ایک تو اس سے یہ بھی میسج دے رہا ہے کہ آپ کیپیبل نہیں ہیں ابھی ایسی سچویشن کو فیس کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ ایکسپوجر کے بغیر آپ صرف باتوں سے یا صرف ذہن میں سوچ کے ہی آپ اس چیز آپ کی انزائٹی ختم نہیں ہوگی. اور یہ جو انزائٹی ہوتی ہے کچھ خاص جگہوں سے ہم جب خوف آتا ہے تو آگے چل کر یہ انزائٹی جنرل ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی پھر زندگی کے باقی معاملات بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر ہم یعنی ریزیلینس نہیں آتی بلکہ اور ویکنیسز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر ہم اوائڈ کرتے ہیں اس طرح کی سچویشن کو. تو اگر تو اپنے برین کو ہمیں ٹرین کرنا ہے کہ اس کو اسٹرینتھ ملے تو پھر یہ والے جو طریقے ہوتے ہیں یہ چور ہٹنے والے جی یا چور دروازے والے بالکل ایسے ہی یا شارٹ کٹس والے ان کو اوائڈ کرنا پڑے گا. ایسے ہی. تو کیا ایسا کرنے سے شارٹ کٹس لینے سے یا اوائڈ کرنے سے انگزائٹی پر بھی برا اثر پڑتا ہے؟ جیسے انگزائٹی بڑھ جاتی ہے, جتنا ہم اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی وہ ہم پر سوار ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ کئی دفعہ جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے کوئی کوئک فکس تلاش کر رہے ہوتے ہیں شارٹ کٹ کے, چلو ابھی کے لیے تو میں تھوڑا آج کے دن کے لیے میں پرسکون ہو جاؤں, مجھے انزائٹی نہ ہو, مجھے گھبراہٹ نہ ہو. لیکن اگلی دفعہ وہ اور زیادہ آپ کے مسائل جو ہے وہ بڑھتے ہیں کیونکہ آپ ایکسپوجر نہیں دیں گے تو آپ کی جھجک جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اس چیز کے حوالے سے یا اس سچویشن کے حوالے سے. تو یہ تو پروگریسو ہے, یہ جتنے بھی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اور خود سے یہ جانے والے نہیں ہیں کہ خود بخود چلے جائیں گے, اس کے لیے کچھ اپنی طرف سے انپٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. کیا انگزائٹی کے بڑھنے سے اوور آل سوچوں پر, موڈ پر, مورائل پر, ول پاور پر بھی اثر پڑتا ہے, یا یہ کوئی آئسولیٹڈ سی چیز ہے جو اپنی جگہ دماغ میں ہوتی ہے اور باقی دماغ کو یا سوچوں کو اثر انداز نہیں ہوتی؟ جی بالکل, میں نے جیسے بات کی کہ وہ جو ایک میسج آتا ہے اوائڈ کرنے سے کہ ابھی میں کیپیبل نہیں ہوں, تو یہ ڈیفینیٹلی اوور آل آپ کی موٹیویشن کو ڈاؤن کرتا ہے, آپ کی ول پاور کو اور ویک کرتا ہے, اور یہی میسج آتا ہے کہ میں پچھلی دفعہ بھی میں فیس نہیں کر پایا تھا تو آگے بھی نہیں کر پاؤں گا. تو ان جنرل آپ کے سیلف اسٹیم افیکٹ ہوتی ہے انزائٹی کے ایشوز سے. اس سلسلے میں علاج کے لیے کیا کچھ دوائیاں بھی ہوتی ہیں جنہیں کوئی ٹرینڈ میڈیکل ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ تجویز کر سکتا ہے؟ جی بالکل, اگر بہت زیادہ اگر سیویئر انزائٹی ہے, یعنی اگر بہت سیویئر لیول پہ پہنچ گیا یہ مسئلہ,
تو اس کے لیے پھر اگر ایکسپرٹ جو ہے وہ انزائٹی کے لیے میڈیکیشن دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی ضرورت ہوگی. اور وہ میڈیکیشن ایسی نہیں ہوتی کہ لائف لانگ لینی پڑیں گی, اور یہ بھی نہیں کہ صرف ریلائی کرنا کہ میڈیکیشن ہی سارا جادو کرے گی, ایسا بھی نہیں ہے. کچھ بیہیورل لیول پہ بھی بہت سی ٹیکنیک سیکھنے کی ضرورت ہوگی. میڈیکیشن صرف آپ کو ہیلپ کرے گی, فیسیلیٹیٹ کرے گی انیشیلی. یعنی لائف سٹائل میں کوئی چینجز؟ ایسی اچھا, جب آپ یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں ہولسٹک ٹریٹمنٹ, جی, تو اس سے غالباً یہ سمجھا جائے ایز اے ہول زندگی کے مختلف ایریاز پر کام کرنا اور صرف دوائی پر ریلائی نہ کرنا, کیونکہ انگزائٹی اور ڈپریشن کے علاج میں ڈاکٹرز مختلف ہدایات دیتے ہیں, تو دیکھا گیا ہے کہ مریض ان میں سے پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں یا اپنی کنوینئنس کے مطابق کچھ اسٹیپس اٹھاتے ہیں. جیسے دوائی کھانا انہیں نسبتاً آسان لگتا ہے, لیکن واک کرنا یا ڈیفیکلٹ سچویشن کو فیس کرنا, انگزائٹی میں اضافہ کرنے والی چیزوں کی طرف آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھنا, یہ چیزیں ذرا مشکل لگتی ہیں. جی, جی. تو پھر وہ آسان کام تو کر لیتے ہیں لیکن باقی کاموں کو وہ نہیں کرتے. تو کیا اس سے پھر انگزائٹی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا وقتی طور پر کوئی ریلیف سا ملتا ہے؟ جی, ہولسٹک اپروچ کی جب ہم بات کریں تو یہ تمام جتنی بھی فزیکل اور ایون یہ مینٹل النیسز ہیں ان میں ہولسٹک اپروچ ہی فائدہ مند ہوتی ہے. اگر ہم یہ کہیں گے کوئی ایک چیز پر بس ریلائی کر لیں اور بس میں دوائی تو کھا ہی رہا ہوں, کچھ لوگ دوائی کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ بس وہی کام کر دے گی, کچھ لوگ دوائی کو اوائڈ کرتے ہیں اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اور جو ہے وہ طریقے بتا دیں, بس دوائی کو ہم اوائڈ کریں, وہ نہ کھانی پڑے. تو یہ دونوں اپروچز ہی غلط ہوتی ہیں. ہولسٹک اپروچ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کو جہاں میڈیکیشن کی ضرورت ہے وہاں میڈیکیشن چاہیے ہوگی, جہاں پہ آپ کو اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے تو وہاں پہ تھیراپی ڈیفینیٹلی چاہیے ہوگی جو کہ آپ کو اسکل سکھائیں گی. جہاں آپ کو لائف سٹائل بدلنے کی ضرورت ہے تو وہ پھر آپ کو لائف سٹائل بدلنا ہوگا. اگر ڈائٹ میں چینجز کرنے کی ضرورت ہے, اگر آپ کو انوائرمنٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اگر آپ کو اپنے سلیپنگ پیٹرنز, اگر آپ کو ایکسرسائز پروگرامز شروع کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ کو وہ پھر سب چیزیں انکارپوریٹ کرنی پڑیں گی. تبھی آپ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ علاج سے کچھ فائدہ ہو. ڈپریشن کے معاملے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی دفعہ ڈپریشن کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور النس, کوئی نہ کوئی اور تکلیف, جیسی ہڈیوں کی تکلیف یا بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ جوڑوں کی تکلیف. جی. تو ایسے موقع پر جب دوائیاں دیتے ہیں ان تکلیفوں کے لیے تو وہ اتنا فائدہ نہیں دیتی, لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈپریشن کو بہتر کرنے والی دوائیاں بھی دی جاتی ہیں. تو دردوں اور جوڑوں کے حوالے سے دی جانے والی دوائیاں بھی اپنا اثر دکھانے لگتی ہیں. تو کیا ڈپریشن کا ایسا اثر بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور النس ہو تو ڈپریشن کو اچھا ڈیل کریں گے تو دوسری بیماری کا علاج بھی زیادہ اچھا ہونے لگے گا؟ میں یہ بات آپ سے اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جب ڈپریشن کے ساتھ ڈائبٹیز کو مینیج کرتے ہیں اور ڈپریشن کو مینیج نہیں کرتے تو انہیں اتنے اچھے رزلٹس نہیں ملتے, لیکن جب وہ اپنی ذہنی کیفیات, اپنا مشکل موڈ, انگزائٹی, ڈپریشن, ان مسائل کو بھی ڈیل کرنے لگتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی ڈائبٹیز کے علاج میں بھی انہیں ایفرٹس سے زیادہ کامیابی ملنے لگتی ہے. تو کیا ڈپریشن کا ہم انسانوں کی زندگی پر ایسے اثرات بھی ہوتے ہیں کہ ایلسویئر کوئی اور ڈیزیز ہے تو اس کی مینجمنٹ میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے ان بیماریوں سے؟ جی بالکل, آپ سمجھیں کہ یہ فاؤنڈیشن کا رول پلے کرتی ہے. بے تحاشا ایسی جو ہے وہ ریسرچز ہیں جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ بہت ہی ٹرمینل النیسز تک اپنی صرف مینٹل ریزیلینس کی وجہ سے, اپنی کچھ خاص ایک مینٹل میپس کی وجہ سے آپ ٹرمینل النیسز کو بھی اچھے طریقے سے کوپ کر سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی آپ سمجھیں کہ بیس ہے, بنیاد ہے ہمارا جو ہماری سائیکی ہوتی ہے, جو ہماری سوچیں ہیں, جو ہمارا موڈ ہے, ہم کس انداز سے زندگی کو سوچتے ہیں, زندگی کے بارے میں. تو یہ بنیاد کے طور پر جو ہے وہ بنیاد کا کردار ادا کرتی ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ صحت اور یہ ساری, یہ بیسکلی یہ تو آپ سمجھیں کہ یہ آبزرویبل چیزیں ہیں کہ بیمار ہیں, یہ شوگر ہے, یہ سر درد ہے, یہ چیزیں آبزرویبل ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو فورسز رول پلے کر رہی ہوتی ہیں وہ تو ہمارے اپنے موڈ مزاج ہیں, وہ ہماری اپنی سوچیں ہیں.
جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے موڈ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا خیال رکھتے ہیں, اپنے لائف سٹائل پر کام کرتے ہیں, تو ان کی فزیکل ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے. جو لوگ ڈائٹ کو بہتر کر لیتے ہیں, جو لوگ ایکسرسائز شامل کرتے ہیں زندگی میں, اپنی نئی ہیبٹس بناتے ہیں, تو ان کی اوور آل ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے. یعنی ذہنی صحت کے, موڈ کے, مزاج کے مسائل اتنے اہم ہیں کہ انہیں جسمانی صحت کے مسائل سے بھی زیادہ اہم سمجھا جائے, اور اگر انہیں ہینڈل نہ کیا جائے تو باقی النیسز کی ہینڈلنگ میں بھی رکاوٹ ہی رہے گی. جی. یہ بھی فرمائیے کہ کیا یہ مسئلے ایک دفعہ آنے کے بعد کیا ان میں کوئی کرونیسٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم بھی ایسا نہیں سوچنا چاہتے, پیشنٹس بھی ایسا نہیں سوچنا چاہتے, اور تھراپسٹ یا ڈاکٹرز کو بھی اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے ذرا جھجک ہوتی ہے. تو کیا ایک دفعہ آ جانے کے بعد اگر کچھ عرصے کے لیے یا زیادہ عرصے کے لیے بہتری بھی ہو, تو کیا آن گوئنگ بیسس پر ڈپریشن اور موڈ کے مسائل کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل. یہ جو کرونیسٹی کی آپ نے بات کی, تو یہ واقعی ہی ایک جھجک ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں اوپنلی ڈسکس کرتے ہوئے, یا مریض کو بتاتے ہوئے, اس کی فیملی کو بتاتے ہوئے کہ یہ مسئلہ تو اب رہے گا ساتھ, اور اس کو مینیج کرنا ہے. مینیج اچھا طریقے سے ضرور کیا جا سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی طریقے موجود نہیں ہیں. تو مینجمنٹ کی طرف زیادہ رجحان ہونا چاہیے, نہ کہ اس طرف ساری انرجی استعمال ہونی چاہیے کہ بس یہ مسئلہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے اور مجھے دوبارہ وہ نہ ہو. کیونکہ عام طور پر جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے, وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ وہی سب کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مسئلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ میری شوگر جڑ سے ہی ختم ہو جائے, تو بیسکلی وہ جڑ سے ختم اس لیے کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دوبارہ وہی بریانی اور وہی سب کرنا ہوتا ہے. تو بیسکلی اپروچ چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ مسئلے ڈیفینیٹلی اس کو آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. یہ جو اگر ہم بات کریں کہ جو سیزنل موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, یا جن لوگوں کو ڈپریشن کے مسئلے ہیں, جن لوگوں کو انزائٹی کا ایشو ہے, تو ان کو کیئرفل رہنا پڑے گا پھر آگے چل کے بھی, کہ جب موسم کی تبدیلیاں آتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہوگا. ان کو بہت زیادہ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ ڈے لائٹ میں زیادہ ایسی ایک لائف سٹائل بنانے کی ضرورت ہوگی جس میں ڈے لائٹ کا ایکسپوجر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دے. ان کو ایکسرسائز, بالکل ایسے ہی ہے, ان کو ایکسرسائزز اپنی جو ہے وہ اس طرف رجحان, اور یہ جو کاربوہائیڈریٹس کی کریونگ ہوتی ہیں یا یہ جو شوگر کی کریونگز ہوتی ہیں, تو اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ الٹرنیٹیوز, کیونکہ کاربوہائیڈریٹس بھی ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں, کچھ ریفائنڈ ہوتے ہیں, کچھ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. یعنی جیسے وہ کاربوہائیڈریٹ جن میں فائبر زیادہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے اور وہ ویٹ گین بھی نہیں کرتے, جیسے سبزیاں, دالیں, فروٹس ہو گئے. وہ کاربوہائیڈریٹ جو کہ ریفائنڈ ہوتے ہیں جیسے میدے کی بنی ہوئی چیزیں, یا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کا بیکری پروڈکٹس, بالکل یہ آپ کا وزن بھی بڑھاتی ہیں, اور یہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک کریش بھی آتا ہے ایک شوگر لیول میں, اور پھر ایک ڈاؤنر آتا ہے. لیکن سبزیاں, فروٹ, دالیں یا جو لین پروٹین ہوتی ہیں, یہ آپ کے موڈ میں اس طرح سے کریش نہیں لاتے. تو ڈائٹ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی, تو اوور آل اپنی لائف کو مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سامنا آپ کا شکریہ. آج ہم نے مختصر وقت میں ڈپریشن اور انزائٹی اور اس کی ہینڈلنگ کے متعلق کچھ بات کی ہے. ہم ان موضوعات پر بات کو اگلے پروگرامز میں مزید آگے بڑھائیں گے. ابھی تک کے لیے ہم اپنے ویور سے اجازت لیتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے 5 to 6 دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.